الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وقال تبارك وتعالى في موضع آخر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه الملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أن لا إله إلا الله فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة قال فيراهما جميعا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
نہایت واجب الاحترام سامعین کرام، عزیزان گرامی، انسان کے ساتھ کچھ حالات ایسے ہیں جو اس کی زندگی میں پیش آتے ہیں، اور کچھ حالات ایسے ہیں جو اس کے موت کے وقت اور مرنے کے بعد پیش آتے ہیں۔ موت برحق ہے، اللہ کے سوا موت کا وقت کوئی نہیں جانتا، یہ کڑوا سچ ہے۔ جاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید۔ موت کا نشہ حق اور ٹھیک طریقے سے آ چکا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ ہے جس سے تو کتراتا تھا، اعراض کرتا تھا۔ ہماری طبیعتیں ایسی بن گئی ہیں کہ ہم موت کا تذکرہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ہمیں موت کا تذکرہ سنتے ہوئے کرتے ہوئے خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مولوی ڈراتے ہیں، ہمیں نہ ڈراؤ۔ قرآن کہتا ہے موت آئے گی تو اللہ کہیں گے ذالک ما کنت منہ تحید۔ تو موت سے کتراتا تھا، اب کوئی چاہے تو بھی موت آنی ہے، کوئی نہ چاہے تو بھی موت آنی ہے۔ سر پہ کھڑی ہوئی ہے یہ موت، عمر بھی مقرر نہیں ہے، جوانی میں بھی آ سکتی ہے، بچپن میں بھی آ سکتی ہے، بڑھاپے میں بھی آ سکتی ہے۔ بعض اموات ایسی ہوتی ہیں کہ انسانیت ان اموات پہ لرز جاتی ہے، کانپ جاتی ہے، لیکن پھر بھی آتی ہے۔ اور بعض اموات ایسی ہوتی ہیں کہ فرشتے لرز جاتے ہیں، فرشتے کانپ جاتے ہیں، ان کی موت سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ یتیم بچوں کی ماں جا رہی ہوتی ہے تو دنیا ہل جاتی ہے۔ لودھنا کا آج واقعہ بڑا کربناک اور دردناک پڑھنے کو ملا۔ باپ فوت ہو گیا، بیٹے بیچارے جنازے کے لیے کوئٹہ سے چلے۔ یہ آج کی بات ہے، رات کی بات ہے کہ بابا کا آ کے جنازہ پڑھیں گے اور امی بیٹھی انتظار کر رہی ہے کہ میرے شوہر کو ابھی نہ دفنانا جب تک میرے بیٹے نہ آ جائیں۔ بیٹوں کو راستے میں بس سے اتار کر گولیوں سے بھون دیا گیا۔ وہ مثل مشہور ہے، یک نہ شد دو شد، ایک نہ ہوا دو ہوئے، یہاں تو یک نہ شد سے شد ہو گیا، ایک میت نہ رہی، 3 میتیں ہو گئی۔ کون سی آنکھ ہے جو اس سفاکیت پر رو نہ رہی ہو؟ یہ نہ جانے کون سا انصاف ہے۔ غریب بیچارے قتل ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں۔ دنیا ایسی موتوں سے کانپ جاتی ہے، اور کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے فرشتے کانپ جاتے ہیں، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں،
جن کا نام حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اہتز لہ عرش الرحمن، رحمان کا عرش سعد کی موت پر ہل گیا ہے. اللہ کا عرش ہل گیا ان کی موت پر. آئے آسمان سے جنازے میں اتنے فرشتے اترے، اتنے اترے کہ زمین پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کے بل چل رہے تھے، ایڑیاں اٹھا اٹھا کے چل رہے تھے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ سعد کے جنازے میں 70,000 فرشتے اترے ہیں، 70,000 فرشتے. بعض ایسی موتیں ہوتی ہیں جو فرشتوں کو زمین پہ اتار دیتی ہیں، اللہ کا عرش ہلا دیتی ہیں، زمین روتی ہے ان پر، آسمان روتے ہیں. ما بکت علیہم السماء والارض. کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ اللہ کہتے ہیں نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے. یہ کفار اور منافقین اور گناہگار اور بدکار لوگوں کی موت ہے. اور کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں ان پہ اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، جن پہ آسمان روتا ہے، جن پہ زمین روتی ہے، زمین والے روتے ہیں، مخلوقات روتی ہیں، لیکن موت کو روک نہیں سکتے. موت رکنے والی چیز نہیں ہے. موت کو نہ کوئی قلعہ روک سکتا ہے، موت کو نہ کوئی حفاظتی مقام روک سکتا ہے، موت کو نہ کوئی طاقت روک سکتی ہے، نہ دولت روک سکتی ہے، نہ نیکی روک سکتی ہے، نہ تقوی روک سکتا ہے، اور نہ کسی کا پیسہ روک سکتا ہے، نہ کسی کا عہدہ اور نہ کسی کا منصب روک سکتا ہے. موت کو کوئی نہیں روک سکتا. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں بھی چھپ جاؤ، کنکریٹ بلڈنگوں میں، ایئر ٹائٹ بلڈنگوں میں اپنے آپ کو بند کر لو، تب بھی موت آئے گی. اینما تکونوا، بر و بحر میں جہاں چلے جاؤ، یدرککم الموت، موت آ کے رہے گی. کوئی نہیں روک سکتا. نہ کوئی میڈیکل سائنس روک سکتی ہے، نہ کوئی ٹیکنالوجی موت کو روک سکتی ہے. موت آنی ہے اور آ رہی ہے. روزانہ جنازے اٹھ رہے ہیں. لیکن میری اور آپ کی آنکھ وہ نہیں دیکھتی کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا گزرتا ہے. یہ عالم برزخ ہے، عالم غیب ہے. ہماری حواس کام چھوڑ جاتے ہیں. ایک لمیٹیشن ہے، آنکھ کی بھی ایک حد ہے، کان کی بھی ایک حد ہے. ہر چیز آنکھ نہیں دیکھ سکتی، ہر چیز کان نہیں سن سکتے، ہر چیز ہمارے حواس محسوس نہیں کر سکتے، ہر چیز ہماری دماغ اور ذہن پک نہیں کر سکتی. اللہ نے ایک لمیٹیشن بنائی ہے نا، حد بنائی ہے. یہ آنکھ میری دیکھ رہی ہے لیکن دیوار تک، دیوار سے پیچھے نہیں دیکھ رہی میری آنکھ. ہماری آنکھیں پسے دیوار نہیں دیکھتی. ہمارے کان چیونٹی، زمین پہ رینگنے والی چیونٹیوں اور حشرات الارض کی آوازوں کو نہیں سنتے. ایک حد ہے.
جو لوگ شریعت کا انکار کرتے ہیں وہ بے وقوف ہیں. انہوں نے اپنی آنکھوں کو کامل سمجھ لیا کہ میری آنکھ سب کچھ دیکھ سکتی ہے، لہذا قبر کے منظر بھی اسے نظر آنے چاہیے اور برزخ کے منظر بھی اسے نظر آنے چاہیے اور پس غیب کی چیزیں بھی اسے نظر آنی چاہیے. اور بھائی تو عالم شہادت میں تو تیری آنکھ ہر چیز کو دیکھ نہیں سکتی اور تیرے کان ہر چیز کو سن نہیں سکتے، تیرے حواس ہر چیز کو محسوس نہیں کر سکتے، تو دوسرے جہان کی چیزوں کو تم کیسے سن سکتے ہو، کیسے دیکھ سکتے ہو، کیسے محسوس کر سکتے ہو؟ لیکن وہاں کے حالات حق ہیں، سچ ہے. جو چیزیں ہم نہیں دیکھتے، بن دیکھے ہمیں ایمان لانے کا حکم دیا گیا. بن دیکھے ایمان لاؤ، اس لیے کہ ہماری آنکھ نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ نے وحی کے ذریعے اس ذات نے جو عالم الغیب والشہادہ ہے، اس ذات نے جو بصیر ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، اس ذات نے اپنے نبی کو بتایا اور بعض چیزیں اپنے نبی کو دکھلائیں، نبوت کی آنکھ کے ساتھ حضور نے دیکھ کر بتلائیں. ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، جو حضور نے بتایا ہے وہ حق ہے اور اس پہ ایمان لانا سب پر فرض ہے. اس پہ ایمان لاؤ. اس لیے قرآن کے آغاز میں ہی اس کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایمان بالغیب لاؤ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن پہ ایمان لاؤ تمہیں تقوی ملے گا. الذین یؤمنون بالغیب. قرآن پہ ایمان کا پہلا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم بن دیکھے بھی ایمان لاؤ گے، بن سنے بھی ایمان لاؤ گے، بن مشاہدے کے بھی ایمان لاؤ گے، بغیر محسوس کیے بھی ایمان لاؤ گے. لہذا مرنے کے بعد اور موت کے وقت کے جو حالات ہیں ہماری آنکھوں کو نظر آئے نہ آئے وہ حق ہیں. اللہ نے وحی کے ذریعے بتلا دیے اپنے حبیب کو اور اللہ کے حبیب نے ہم تک پہنچا دی. گویا کہ حضور نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اللہ اکبر. اب موت کے وقت انسان پہ کیا گزرتی ہے، مرنے کے بعد کیا گزرتی ہے، یہ ایک مستقل موضوع ہے. اور جو گزرتی ہے وہ حق ہے، ہمیں حضور نے بتایا ہے، ہمیں قرآن نے بتایا ہے، ہمیں سنت نے بتایا، ہمیں حضور کی حدیث نے بتایا. پہلی بات موت حق ہے، اس نے آ کے رہنا ہے. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ آ کے رہے گی، کوئی نہیں روک سکتا. پھر دوسری حقیقت ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ. موت کے بعد تم اللہ کی دربار میں پیش ہو جاؤ گے جو عالم الغیب والشہادہ ہے، جو نہ نظر آنے والی چیزوں کو بھی جانتا ہے، نظر آنے والی چیزوں کو بھی جانتا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر انسان نہیں، ہر جی نے موت کو چکھنا ہے. یہ ایک ذائقہ ہے، یہ چکھنا ہے. پھر اللہ کے پاس حاضری ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو. کل من علیہا فان. سب پہ فنا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. تیرے رب کی ذات باقی رہے گی، وہ ذو الجلال والاکرام ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.
اس ضابطے سے کوئی نہیں مستثنا. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت وهم خالدون. آپ سے پہلے بھی دنیا میں کوئی ہمیشہ نہیں رہا، نہ آپ نے رہنا ہے نہ آپ کے دشمنوں نے ہمیشہ رہنا ہے. انک میت وانہم میتون. میرے حبیب آپ بھی دنیا سے جانے والے ہیں اور آپ کے دشمن بھی دنیا سے جانے والے ہیں. یہ حقائق. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ زمین پہ چلتے ہو، یہ زمین بھی بولتی ہے، اس زمین کا اوپر کا حصہ بھی بات کرتا ہے اور زمین کے اندر کا حصہ بھی بولتا ہے. زمین کا اوپر کا حصہ ہر روز کہتا ہے مجھ پہ چلنے والے ذرا ہوش سے چل، یار ان بچوں کو بٹھا دو. ایسے بچوں کو نہ لایا کرو مسجد میں. زمین پہ چلنے والے ذرا ہوش سے چل. انا بیت الظلم، میں اندھیرے کا گھر ہوں. انا بیت الوحشہ، میری طرف دھیان رہے، میں خوف اور ہراس اور وحشت کا گھر ہوں. انا بیت الوحدہ، میں تنہائی کا گھر ہوں، کوئی اور نہیں ہوگا، تو ہوگا یا میں ہوں گا یا میں ہوگی، زمین ہوگی یا تو ہوگا. ہر روز زمین کہتی. انا بیت الدود، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. انا بیت الدود، میں کیڑوں اور مکوڑوں کا گھر ہوں. میں وحشت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں ہولناکی والا گھر ہوں. یہ ہمیں حضور نے بتایا، زمین ہمیں کہتی. اور ہر روز یہ آواز لگاتی ہے کہ تو نے میرے اندر آنا ہے، تو نے میرے پاس آنا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا. ہم سب زمین سے پیدا ہوئے. کیوں؟ ہماری خوراک زمین سے ہے، ہماری غذا زمین سے ہے. ہم ماں اور باپ سے پیدا ہوئے تو ہمارے ماں اور باپ کی خوراک یہ زمین سے نکلتی ہے. ہمارے ابا آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں، زمین سے بنے ہیں. تو تمہیں زمین سے پیدا کیا، زمین میں ہم تمہیں لوٹائیں گے. دیر سے لوٹو یا جلدی لوٹو. بعض لوگوں کی میتیں سالہ ہا سال سرد خانوں میں پڑی رہتی ہیں، لیکن جانا تو انہوں نے بھی مٹی میں. اللہ ہم سب کا خاتمہ اچھا کرے. ہم سب گناہ گار ہیں، کسی کی موت پر بات نہیں کرنی چاہیے، تبصرہ نہ کرو. وہ ایک خاتون فوت ہوئی، اداکارہ فوت ہوئی، پتہ چلا جی 9 مہینے سے وہ مردہ حالت میں کمرے میں پڑی رہی اور کوئی وہاں گیا ہی نہیں. 9 مہینے کے بعد لاش ختم ہو چکی تھی، اس وقت پہنچے. اکڑ ہماری اتنی ہے کہ ہم زمین، ہم مٹی کو یہاں لگنے نہیں دیتے. کبر سے ہم بھرے ہوئے ہیں اور ہمارے انجام کا کوئی پتہ نہیں کہ ہمیں کفن بھی کتنا عرصہ نصیب ہو نہ ہو، ہمیں نماز جنازہ بھی نصیب ہو کہ نہ ہو. شہرت، دولت نہیں بچا سکتی انسان کو. اس نشے میں نہ رہے کوئی کہ میری شہرت بہت ہے، میری دولت بہت ہے، میری طاقت بہت ہے، میرا منصب اونچا ہے، میرے تعلقات اعلیٰ ہیں.
दबोच लेती है मौत जाकर सब, किसी को नहीं छोड़ती। शाह भी, गधा भी, अमीर भी, गरीब भी, गनी भी, फ़कीर भी, अजीज़ भी, जलील भी, झूपड़ियों वाले भी और महल्लात वाले भी, ऐवानों में रहने वाले भी और सहराओं में रहने वाले भी, सब शिकार हो रहे, सबको दबोच रही है मौत। क्या गुजर रहा है मरने वाले पर? कुछ लोगों को हदीसों पर चिढ़ है, हदीसें नहीं मानते, कुरान से पूछते हैं मरने वाले पे क्या गुजरता है। वलौ तरा इज़्ज़ालिमून फी गमरातिल मौति वल मलाइकतु बासितू ऐदीहिम अल-यौम तुजज़ौना अज़ाबल हूनि बिमा कुन्तुम तक़ूलूना अलल्लाहि गैरल हक़्क़। अल्लाह ने फरमाया मेरे बागी बंदे, बदमाश, जालिम मौत के नशे में होंगे, सकरात का आलम होगा, सकरात का आलम होता है, और मेरे कारिंदे, मेरे कारकुन कौन है? वो फरिश्ते। वल मलाइकतु बासितू ऐदीहिम, फरिश्ते उनके हाथों में गुर्ज हैं, हथौड़े हैं, आसा और डंडे हैं, वो पिटाई लगा रहे हैं। वल मलाइकतु बासितू ऐदीहिम, और कह रहे हैं अल यौम तुजज़ौना अज़ाबल हून, आज मौत के वक़्त, आज कब्र में तुझे जिल्लत का अज़ाब होगा। आज़न अल्लाह, अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए, आमीन कहो। बिमा कुन्तुम तक़ूलूना अलल्लाहि गैरल हक़, तुम अल्लाह पे नामुनासिब बातें कहते थे, अल्लाह पे भी नामुनासिब जुमले कसते थे, अल्लाह पे झूठ बोलते थे, अल्लाह पे इफ्तिरा कायम करते थे, अल्लाह की आयात को देखकर अकड़ते थे, तकब्बुर करते थे। वबिमा कुन्तुम अन आयातिही तस्तकबिरून, मरने वाले पे ये गुजर रहा है, हमें नजर नहीं आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा? मैं पहले कह चुका हूं, इस आंख की एक हद है बाबा, किलोमीटर से आगे तो नहीं देखती, दीवार के पीछे से भी नहीं देखती, एक हद है। और कुरान कहता है अब जब मौत आई है तो अब दूसरा जहान शुरू हो गया है। जैसे पहला एक जहान था माँ का पेट, उससे पहले एक जहान था आलम अरवाह। आलम अरवाह को तुमने कभी नहीं देखा, तुम माँ के पेट में बच्चे के साथ नहीं होते। मरने के बाद का भी एक जहान है, तुम उसको नहीं देख सकते। वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, या अब से लेकर क़यामत की सुबह तक आलम बरज़ख है। बरज़ख का माना ओट, आड़, रुकावट। रुकावट है इस माने में कि तुम्हारे और उस जहान के दरमियान रुकावट है, अगरचे वो बिल्कुल करीब है। जैसे ये दीवार रुकावट है सहन में और हम में, और सहन हमसे करीब है, वो जहान करीब है, लेकिन हमारी अप्रोच नहीं है, हम नहीं देख सकते, हम वहाँ के हालात को नहीं सुन सकते, लेकिन हालात हैं। अगर मेरी आंख दीवार के पीछे नहीं देखती तो इसका यह माना नहीं है कि दीवार के पीछे जहान कोई नहीं, दीवार के पीछे कोई आ नहीं रहा, दीवार के पीछे कोई जा नहीं रहा, दीवार के पीछे खुशी कोई नहीं, दीवार के पीछे शहर कोई नहीं, गमी कोई नहीं, सब कुछ हो रहा है, मुझे नजर नहीं आ रहा। कोई बाहर से आके बताता है तो मान लेते हो, मरने के बाद जहान है, हमें नजर कोई नहीं आ रहा। जब बाहर के लोगों के बताने पे मान लेते हो तो अल्लाह रसूल के बताने पे तुम कब्र के हालात भी मान लो, उनको तस्लीम करो। मौत के वक़्त फरिश्ते आ रही,
ہمارے اعمال یہ باقی رہنے والی ہیں، ہمارے یہ جسم ختم ہو جانے والے، جسم کو فنا ہے، اعمال کو بقا ہے۔ کمال ہے کہ جو کام تم کر رہے ہو وہ کام اللہ باقی رکھتے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتی۔ آپ نماز پڑھنے آئے ہیں، یہ عمل باقی رہے گا، ختم نہیں ہونا۔ آپ کی نماز باقی، آپ کا روزہ باقی، آپ کا حج باقی، آپ کی زکوٰۃ باقی، آپ کے صدقات باقی، آپ کا ذکر اللہ باقی، آپ کا صدقہ جاریہ کا عمل باقی، آپ کا علم باقی، آپ کے اعمال باقی، اور ہم دنیا سے جا رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں۔ اعمال کو اللہ نے محفوظ کروا دیا ہے۔ موت آ گئی، فرشتوں نے روح قبض کر لی، ہائے ہائے۔ اب جب روح قبض ہو رہی ہے تو کیا حالات ہے یہ بھی ہمیں نظر نہیں آتے، کیا کیفیات ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں بتلائی، اللہ نے بتلائی، وحی کے ذریعے پتہ چلا کہ جانے والا مومن ہے تو اس کے پاس روح کے قبض کے لیے آنے والے فرشتے بھی دوست بن کے آتے ہیں، خوشخبری دینے والے بن کے آتے ہیں، مبارک شکل میں آتے ہیں، پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں اور تسلیاں دیتے ہوئے روح قبض کر کے جا رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ اور اگر مرنے والا بدکار ہے، بد عقیدہ ہے، کافر ہے، منافق ہے، اما المنافق اما المرتاب اما الکافر، شک کرنے والا ہے، کافر ہے، منافق ہے، بد عمل ہے، تو آنے والوں فرشتوں کی شکلیں بھی خوفناک ہیں، ہیبت ناک ہیں، اور جو کپڑا اور ٹاٹ وہ جہنم سے قبض ارواح کے لیے لائے ہیں وہ بھی اتنا خوفناک ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ اس کا ایک ٹکڑا زمین پر کھول دیا جائے، عالم برزخ سے باہر لایا جائے تو پوری زمین میں بدبو ہو جائے، اور فرشتے کی شکل اگر دکھا دی جائے تو لوگوں کے ہارٹ اٹیک ہوں اور لوگ مر جائیں۔ یہ روح لے کے جا رہی، روح کا بھی ایک مقام ہے، نیکوں کی ارواح کا الگ ٹھکانہ ہے، بدکاروں کا الگ ٹھکانہ ہے۔ میاں دنیا میں بھی مکس نہ ہوا کرو، نیک لوگوں کے ساتھ رہو، بدکاروں کے ساتھ صحبت اختیار نہ کرو۔ اللہ نے نیک لوگوں کا مرنے کے بعد بھی مقام الگ بنایا ہے، بدکاروں کا مرنے کے بعد بھی مقام الگ بنایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے یہ روح جیسے ہی، نیک آدمی کی روح جیسے ہی نکلتی ہے اور اپنے مقام پہ پہنچتی ہے، مقام کا حقیقی جاننے والا اللہ ہے، اس کو علیین کا نام بھی دیا گیا ہے۔ بدکاروں کے ارواح کے جو ٹھہرنے کی جگہ ہے اس کو سجین کا نام بھی دیا گیا ہے، اس کو جنت کا نام بھی دیا گیا ہے، جہنم کا نام بھی دیا گیا ہے۔ نیک لوگوں کی روحیں اکٹھی ہیں وہاں، اور نیک لوگوں کی ارواح اللہ کے پاس رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس رہتی ہے۔ یشہدہ المقربون، اللہ کے مقرب اللہ کے پاس حاضر رہتے ہیں، موجود رہتے ہیں۔ وہ ایک بڑا وسیع جہان ہے، اس کے لیے کوئی بارڈر نہیں، کوئی سرحد نہیں، اور اس جہان کو اس جہان پر آپ قیاس نہیں کر سکتے۔ ہر جہان کے ضابطے اور حالات مختلف ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، مر کے دیکھو گے تو سمجھ میں آئے گا، مرنے کے بعد سمجھ میں آئے گا۔
میرے بھائیوں مانو، بالغیب مانو، بن دیکھے مانو، بن سنے مانو. قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها